بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، غزوہ بدر کے بعد یہودیوں کی جو ظلم و ستم تھا، کارروائیاں تھیں، وہ بڑھیں، اور اس میں خاص طور پر ایک شخص یہودی تھا جو کعب بن اشرف تھا۔ اسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ تی کے شاخ بنو نبہان سے تھا، اور اس کی ماں قبیلہ بنو نزیر سے تھی جو مدینہ کے اطراف میں یہودی قبیلہ تھا۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا، عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا، اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینہ کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے، اگر محمد نے ان کو مار لیا تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہجو اور دشمنان اسلام کی مدح سرائی پر اتر آیا، یعنی شعر و شاعری میں مسلمانوں کے اوپر خدا نخواستہ لعن طعن کرتا اور جو قریش تھے ان کی مدح سرائی کرتا، مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگایا۔ اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی داعا سہمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ و ماتم شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اسے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف جو کہ یہودی تھا، اس نے کہا تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو اور افضل ہو۔ اس سلسلے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی سورہ المائدہ میں، جس کا ترجمہ ہے، تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینے واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنا شروع کیے اور اپنی زبان درازی و بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی۔ یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے، حارث بن اوز اور ابو ابس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کیں۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایت کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، تو محمد بن سلمہ اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے، اس شخص نے، اس کا اشارہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا، واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے، یعنی یہ اس نے کچھ خود سے فکرے بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ کر کے اس کی ہمدردی حاصل کرے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا 2 وسق غلہ دے دیں، 1 اونٹ کی برابر ہوتا ہے 1 وسق غلہ۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ اس نے کہا تو پھر اپنے بیٹوں ہی کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ 1 وسق یا 2 وسق گندم کے بدلے رہن رکھا گیا تھا۔
یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے، البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ ادھر ابو نائلہ نے بھی اسی طرح کا کام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سنتے سناتے رہے، پھر بولے بھائی ابن اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے آپ ذرا صیغہ راز میں رکھیں گے۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو نائلہ نے کہا بھائی اس شخص، یعنی اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اس شخص کی آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے، ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں، اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں، جانوں پر بن آئی ہے، ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی جیسی محمد بن مسلمہ نے کی تھی۔ دوران گفتگو ابو نائلہ نے یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات میں بالکل میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول سن 3 ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ نے بقی غرقت تک ان کی مشائیت فرمائی، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ پھر آپ اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے قدرے زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے کہا، جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی، کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جن سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے۔ کریم آدمی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس پکار پر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگوں گا، جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا۔ چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر ابو نائلہ نے کہا بن اشرف کیوں نہ شیب اجوز تک چلیں، ذرا آج رات باتیں کی جائیں۔ اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔ اس پر سب لوگ چل پڑے۔ اسی اثنا میں راہ میں ابو نائلہ نے کہا آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن ہو گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوب خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگھ لوں؟ وہ بولا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے اس کے سر میں اتنا اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے بھائی ایک بار اور؟ کعب نے کہا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کی بار ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں لیکن کچھ کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھا۔ کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اپنی اتنی زبردست چیخ لگائی کہ گرد و پیش میں ہلچل ہو گئی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کارروائی کے دوران حضرت حارث بن اوس کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے، ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی میں جب یہ دستہ ہرہ عریض پہنچا تو دیکھا حارث ساتھ نہیں ہے، اس لیے سب لوگ وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد حارث بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے۔ وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور بقی غرقت پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔ آپ سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ چہرے کامیاب رہیں۔ ان لوگوں نے کہا آپ کا چہرہ بھی ہے اللہ کے رسول، اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث کے زخم پر لعاب لگایا جس سے وہ شفایاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہٹ دھرم اور ضدی دلوں میں روب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں
ہنگامے اور اضطرابات برپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی تو آپ طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر چوں نہ کیا بلکہ ایک دم سادے پڑے رہے، ایفا عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے، یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بلوں میں جا گھسے۔ انشاءاللہ یہیں سے بقیہ آگے آغاز کریں گے۔